پیارے بچوں السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 53 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق احسان کا بدلہ احسان کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ امید ہے آپ نے دیا گیا ہوم ورک کر لیا ہوگا، تو آئیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 98 کی پڑھائی اور وضاحت کی طرف۔ آج ہم صفحہ نمبر 98 کا دوسرے پیراگراف جو ہے اس کی پڑھائی اور وضاحت شروع کریں گے یہاں سے۔ پچھلے لیکچر میں ہم اس کا پہلا پیراگراف جو ہے اس کی پڑھائی اور وضاحت مکمل کر چکے ہیں، تو آئیے دوسرے اور آخری پیراگراف کی صفحہ نمبر 98 کے دوسرے اور آخری پیراگراف کی پڑھائی اور وضاحت کرتے ہیں۔ بولا، کون بولا؟ زونو بولا، ابو کیا دریا میں کچھ اور نہیں ہوتا؟ کیا دریا میں کچھ اور نہیں ہوتا؟ ہر روز روزانہ مچھلیاں لے آتے ہو اور کچھ نہیں لاتے؟ باپ نے کہا، دریا میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ دریا میں بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی صرف دریا میں مچھلیاں نہیں ہوتی اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ مگرمچھ ہوتے ہیں، کیکڑے ہوتے ہیں، کچھوے ہوتے ہیں۔ مگرمچھ، کیکڑے اور کچھوے، یہ تینوں کیا ہیں؟ آبی جاندار ہیں۔ یہ تینوں آبی جاندار ہیں۔ مگرمچھ چھپلی کی شکل کا ایک بہت بڑا دریائی جانور ہے۔ چھپلی کی شکل کا ایک بہت بڑا دریائی جانور ہے۔ کیکڑے ایک آبی کیڑا ہے جس کے 10 پیر ہوتے ہیں۔ کچھوا یہ بھی آبی جانور ہے جس کی پیٹھ کی ہڈی چوڑی اور سخت ہوتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو اپنے جو ہول ہے اس کے اندر چھپا لیتا ہے، اپنے خول کے اندر خود کو چھپا لیتا ہے۔ یہ آپ نے میں نے بک میں دکھایا بھی تھا، کچھوے کی کہانی تو ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ کچھوا ہے، یہ کیکڑا ہے، یہ کیکڑا ہے۔ یہ مگرمچھ ہے۔ یہ سب آبی جاندار ہیں۔ کچھوے کیا ہوتے ہیں؟ اب دونوں نے پوچھا کہ کچھوے کیا ہوتے ہیں؟ کسی دن لا کر دکھاؤں گا، کسی دن لا کر دکھاؤں گا، باپ نے جواب دیا۔ باپ اس کو کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کسی دن لا کر تمہیں یہ دکھا دوں۔ اچھا تو بچوں دیکھیں، اس پیراگراف میں ہم رموز اوقاف جو ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ رموز اوقاف جسے آپ انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں، دیکھیں یہ ایکسکلیمیٹری مارک جسے اردو میں فجائیہ یا ندائیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ندائیہ یا فجائیہ۔ اس کے بعد سوالیہ نشان، کوسچن مارک، کوما جسے آپ انگلش میں کوما کہتے ہیں، اردو میں اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اسی طرح انورٹڈ کوماز، واوین، اور ختمے کا نشان، ختمے کا نشان یعنی فل سٹاپ۔ تو یہ اس کے بارے میں بھی ہم ابھی وضاحت سے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ کتاب پر نوٹ کر لیں۔ یہ دیکھیں، رموز اوقاف، رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں، اور اوقاف وقت کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ یا رکنے کے ہیں۔ یعنی رموز اوقاف کے معنی ٹھہراؤ کی علامات ہیں۔ اب اس میں ہم سب سے پہلے میں نے کہا نا آپ کو ختمہ، ختمہ جسے آپ انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں، جملے کے آخر میں لگائی جانے والی علامت ختمہ کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہر جگہ میں نے لگائی بھی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ختمہ۔ جیسے نماز دین کا ستون ہے، آخر میں فل سٹاپ یعنی ختمہ کا نشان۔ اسی طرح دیکھیں سکتہ، سکتہ کوما، دیکھیں انگلش میں اس کو ہم کوما کہتے ہیں،
جملے میں ٹھہراؤ، مختصر ٹھہراؤ یا وقفے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جو علامت ہے یہ جملے میں مختصر ٹھہراؤ یا علامت کو وقفے کو ظاہر کرتی ہے، یہ والی علامت۔ جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام ہیں۔ ندائیہ یا فجائیہ، یہ دیکھیں جسے آپ انگلش میں ایکسکلیمیٹری مارک کہتے ہیں۔ ندائیہ اور فجائیہ، اس کو ہم دو نام اس کو دیتے ہیں، ندائیہ اور فجائیہ، ٹھیک ہے۔ ندائیہ اور فجائیہ ایک ہی علامت ہے، ندائیہ یا فجائیہ ایک ہی علامت ہے۔ اگر جملے میں کسی کو پکارا جائے، یعنی اگر کسی کو آپ نے مخاطب کرنا ہے، اس کو بلانا ہے، اس کو پکارنا ہے آپ نے، تو یہ ندائیہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو جملے میں بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں علامت ندائیہ، ٹھیک ہے، علامت ندائیہ ہے یہ۔ اور اگر جملے میں جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہو تو یہ فجائیہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ندائیہ ہے، ندائیہ اکبر، اکبر کو بلایا جا رہا ہے، اکبر یہ دیکھو، تو یہ کیا ہے؟ ندائیہ، اس کو آواز دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فجائیہ دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے، اب یہاں پہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، واہ کیا بات ہے، واہ آپ نے تو واقعی کمال کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ فجائیہ ہیں، جس میں ہم حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم فجائیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں استفہامیہ یا سوالیہ نشان، یہ علامت جو ہے یہ استفہامیہ، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، استفہامیہ یا سوالیہ، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے استفہامیہ یا سوالیہ کی۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی جب ہم کسی سے کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ والی علامت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ اسے انگلش میں کویسچن مارک کہتے ہیں، اردو میں اس کو ہم سوالیہ نشان یا استفہامیہ علامت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا کیا نام ہے، اب پوچھا جا رہا ہے نام کا، تو آخر میں کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ علی کیوں آیا ہے، یہاں پہ بھی پوچھا جا رہا ہے، استفہامیہ ہی ہے، سوالیہ یا استفہامیہ ایک ہی بات ہے۔ علی کیوں آیا ہے، یہاں بھی پوچھا جا رہا ہے، تو کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ امید ہے یہ رموز اوقاف آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہ تو رموز اوقاف تھے، اب دیکھیں اس میں ہم اسم کو بھی بیان کریں گے۔ اسم کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم اسم کو بھی اسم کی وضاحت کریں گے کہ آئیے اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 99 کی طرف۔ صفحہ نمبر 99 پہ دیکھیں، پہلے میں ریڈ کر دیتی ہوں، اس کے بعد اس کی وضاحت کروں گی، آپ مشکل الفاظ کو خط کشی کرتے جائیں۔ اب ہر روز جب ماہی گیر تھیلے میں مچھلیاں بھر کر لاتا تو زونو پوچھتا، ابو میرے لیے کچھوا لائے ہو؟ دیکھیں سوالیہ نشان۔ باپ جواب دیتا، نہیں بیٹا آج نہیں لایا، کل ضرور لاؤں گا۔ کئی دن گزر گئے اور کوئی کچھوا اس کے جال میں نہ پھنسا۔ اس نے دوسرے ماہی گیروں کو بھی کہہ رکھا تھا، مگر اتفاق سے کسی کے جال میں کچھوا نہیں آیا۔ اب اس کا اگلا پیراگراف دیکھیں۔ ایک دن زونو کی آنکھ جلد کھل گئی اور وہ بھی باپ کے ساتھ دریا پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دریا پر پہنچ کر زونو ادھر ادھر کھیلنے لگا اور باپ نے پانی میں جال ڈال کر مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ اس کے تھیلے میں کئی قسم کی مچھلیاں جمع ہو گئی تھیں، مگر وہ کچھ اور مچھلیاں بھی پکڑنا چاہتا تھا۔ آخری بار جو اس نے جال پانی میں ڈالا تو اس میں مچھلیوں کے ساتھ ایک کچھوا بھی آ گیا۔ کچھوا دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے کچھوے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زونو کو آواز دی جو دور کھیل رہا تھا۔ یکایک باریک سی آواز ماہی گیر کے کان میں آئی،
دیکھیں، اب ہر روز جب ماہی گیر تھیلے میں مچھلیاں بھر کر لاتا، تھیلا جسے آپ بیگ کہتے ہو انگلش میں، کوئی بھی جب وہ ماہی گیر تھیلے میں مچھلیاں بھر کر لاتا تو زونو پھر اس سے پوچھتا، ابو میرے لیے کچھوا لائے ہو؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کو کچھوا لا کر دکھانے کو کہا تھا، تو اس لیے اب وہ روز پوچھتا تھا کہ میرے لیے کچھوا لائے ہو؟ باپ جواب دیتا، نہیں بیٹا، آج نہیں، کل ضرور لاؤں گا۔ آج نہیں لایا، کل ضرور لاؤں گا، ضرور، لازمی۔ کئی دن گزر گئے، یعنی بہت سے دن اسی طرح سے گزر گئے، اور کوئی کچھوا اس کے جال میں نہ پھنسا، اور کوئی کچھوا جو ہے وہ اس کے جال میں نہ پھنس سکا۔ اس نے دوسرے ماہی گیروں کو بھی کہہ رکھا تھا، دوسرے ماہی گیروں کو بھی، یعنی اس کے ساتھ جو باقی ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ان کو بھی انہوں نے بول رکھا تھا، مگر اتفاق سے کسی کے جال میں کچھوا نہیں آیا۔ یعنی جب اب ان کو ضرورت تھی تو کسی ماہی گیر کی جال میں بھی کچھوا نہیں پھنس رہا تھا۔ ایک دن زونو کی آنکھ جلد کھل گئی، ایک دن زونو کی آنکھ جلد کھل گئی، آنکھ جلد کھل گئی یعنی وہ جلدی بیدار ہو گیا، جلدی اٹھ گیا، اور وہ بھی باپ کے ساتھ دریا پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کون؟ زونو۔ اور وہ بھی باپ کے ساتھ دریا پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دریا پر پہنچ کر زونو ادھر ادھر کھیلنے لگا۔ اب دیکھیں، ادھر ادھر یہ آپس میں متضاد بھی ہیں۔ ادھر ادھر کھیلنے لگا یعنی یہاں وہاں کھیلنے لگ گیا، اور باپ نے پانی میں جال ڈال کر مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ ماہی گیر نے جب وہ کھیلنے لگا تو ماہی گیر نے بھی اپنا کام یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اس کے تھیلے میں کئی قسم کی مچھلیاں جمع ہو گئی تھیں، ماہی گیر کے تھیلے میں کئی قسم کی مچھلیاں جمع ہو گئی تھیں، مگر وہ کچھ اور مچھلیاں بھی پکڑنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ابھی ٹائم تھا، وقت موجود تھا، وقت باقی تھا، تو اس نے سوچا کہ ابھی میں کچھ اور مچھلیاں بھی پکڑ سکتا ہوں، تو کیوں نہ کچھ اور مچھلیاں بھی پکڑی جائیں۔ تو وہ یہی مگر وہ کچھ اور مچھلیاں بھی پکڑنا چاہتا تھا۔ آخری بار جو اس نے جال پانی میں ڈالا کہ یہ بس آخری دفعہ ہے، اس کے بعد گھر کو جانا ہے، تو اس میں مچھلیوں کے ساتھ ایک کچھوا بھی آ گیا۔ جب اس نے پانی میں جال ڈالا آخری بار تو اس میں مچھلیوں کے ساتھ ایک کچھوا بھی آ گیا۔ کچھوا دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی، یعنی وہ کچھوے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ خوشی کا متضاد غمی، خوشی غمی، متضاد کا ہے غمی۔ اس نے کچھوے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر، ہاتھوں ہاتھ کی جمع، اس نے کچھوے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زونو کو آواز دی، زونو جو اس کا بیٹا ہے اس کو اس نے آواز دی، اس کو بلایا، جو دور کھیل رہا تھا، جو دور یعنی اس سے تھوڑا فاصلے پر وہ کھیل رہا تھا۔ اس کا متضاد ہے نزدیک، دور نزدیک، دور نزدیک، اس کا متضاد ہے۔ یکایک اچانک، یکایک اچانک، باریک ہلکی، باریک ہلکی سی آواز ماہی گیر کے کان میں آئی۔ اچانک ایک ہلکی سی آواز جو ہے وہ ماہی گیر کے کان میں آتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 100 کی طرف۔ اب کیا آواز آئی ماہی گیر کے کان میں؟ مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے، میں ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ماہی گیر کے کان میں جب یہ آواز آئی ہے تو اس نے دیکھا کہ کون بول رہا ہے۔ جب ماہی گیر نے دھیان دیا، دھیان توجہ دی، ماہی گیر نے دھیان دیا تو وہ ایک کچھوے کا بچہ تھا، تو وہ ایک کچھوے کا بچہ تھا جو یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دے، میں ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اداس معلوم ہو رہا تھا، اداس، غمگین، افسردہ۔ ماہی گیر سوچنے لگا کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو زونو سے کیا کہوں گا، کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو زونو سے کیا کہوں گا، یعنی میں نے تو زونو سے کہا ہوا ہے کہ میں اسے کچھوا لا کر دکھاؤں گا، تو پھر میں اس سے کیا کہوں گا۔ لیکن اگر اسے نہیں چھوڑا، کسے؟ کچھوے کو، اگر اسے نہیں چھوڑا تو گھر تک پہنچتے پہنچتے یہ مر جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اسے نہیں چھوڑا تو گھر تک لے جاتے ہوئے یہ
راستے میں مر سکتا ہے، یہ مر جائے گا۔ یہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں، جیسے مچھلیاں ہیں وہ تو کھائی جاتی ہیں، تو یہ تو کھانے کی چیز تو ہے نہیں۔ زونو اس سے صرف کھیلنا چاہتا ہے، وہ تو صرف کھیلنے کے لیے کچھوا جو ہے وہ مانگ رہا تھا، وہ کسی اور چیز سے بھی کھیل سکتا ہے، تو کھیلنے کے تو اس کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کسی اور چیز سے بھی کھیل سکتا ہے۔ اس کو میں کیوں ماروں، میں اس کو کیوں ماروں اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے، صرف اس کو ایک کھلونے کے طور پر دینے کے لیے میں اس کو کیوں استعمال کروں، اس کو کیوں ماروں؟ یہ سوچ کر اس نے کچھوے کو دریا میں چھوڑ دیا، اور یہی سوچ کر ماہی گیر نے اس کچھوے کو واپس دریا میں چھوڑ دیا، جو فوراً پانی میں غائب ہو گیا، جو فوراً پانی میں غائب ہو گیا، فوراً جلدی سے غائب نظروں سے اوجھل ہونا، نظر نہ آنا، غائب ہو جانا، نظر سے اوجھل ہونا، نظر نہ آنا، اس کا متضاد ہے موجود، غائب موجود۔ جب اس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ جلدی سے پانی میں غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 101 کی طرف۔ صفحہ نمبر 101 کی طرف دیکھیں۔ اس بات کو کئی سال بیت گئے، کس بات کو؟ ایک کچھوے کو چھوڑنے والی بات کو کئی سال بیت گئے، بہت سارے سال جو ہے وہ گزر گئے۔ ماہی گیر بوڑھا ہو گیا، اب ماہی گیر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ بوڑھا اس کا متضاد ہے جوان، بوڑھا جوان، بوڑھا کمزور اس کا مترادف ہے کمزور، بوڑھا کمزور ضعیف، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ جوان۔ اب وہ رات دن اپنی جھونپڑی میں رہتا تھا، رات دن یعنی تمام وقت، اب وہ رات دن اپنی جھونپڑی میں رہتا تھا، اور اس کا کیا کام؟ مچھلیاں پکڑنے کا جو اس کا کام تھا، اب وہ کام اس کا بیٹا زونو کرتا تھا، یعنی اب زونو جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا۔ وہ ہر روز جال لے کر دریا پر جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر بیچ آتا تھا، اب وہ ہر روز جال لے کر دریا پر جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر بیچ آتا تھا، فروخت کر کے آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ کنارے سے دور مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ دریا میں طوفان آ گیا، طوفان تیز ہوا کے جھکڑ۔ فوراً سے اس کی پیٹھ پر یعنی اس کی کمر پر بیٹھ گیا، زونو فوراً سے جو ہے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر میں کچھوے نے اسے کنارے پر پہنچا دیا، اور جو کچھوا تھا اس نے پھر تھوڑی دیر میں اسے کنارے پر پہنچا دیا، یعنی ساحل پر، خشکی پر پہنچا دیا، خشکی سے نزدیک، ٹھیک ہے، کنارے پر پہنچا دیا۔ اب کچھوا بولا، جب اس نے اس کو کنارے پر پہنچا دیا تو اب کچھوا بولا۔ صفحہ نمبر 102 پر چلتے ہیں۔ میں وہی کچھوا ہوں جسے آج سے کئی سال پہلے تمہارے باپ نے جال میں پکڑا تھا، میں وہی، یعنی وہ اشارہ کر رہا ہے کہ وہ والا کچھوا، میں وہی کچھوا ہوں جسے آج سے کئی سال پہلے، بہت سال پہلے تمہارے باپ نے جال میں پکڑا تھا، پھر ترس کھا کر پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس احسان کا بدلہ ہے، اس احسان نیکی کا بدلہ ہے، صلہ ہے، اجر ہے۔ یہ کہہ کر یعنی یہ بول کر کچھوا پانی میں چلا گیا۔ گھر جانے پر زونو نے سارا واقعہ باپ کو سنایا، سارا واقعہ، قصہ۔ باپ والد، اس کا مؤنث، اس کی جو ہے وہ باپ کی مؤنث ماں، ماں باپ، والد والدہ، ٹھیک ہے۔ تو باپ کو سنایا تو وہ بولا سچ ہے، یعنی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، سچ ہی کہا ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ضائع رائے گاں، بیکار، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کچھوے نے وہ نیکی یاد رکھی، کچھوے نے وہ نیکی یاد رکھی، اور آج اس کا بدلہ چکا دیا، اور آج اس کا بدلہ چکا دیا، دے دیا، چکا دینا، دے دینا۔ پیارے بچوں،
امید ہے یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سے اس کی پڑھائی اور وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اپنا گھر کا کام جو ہے وہ املا ہے، میں املا کی نشاندہی کروا رہی ہوں، نوٹ کر لیں۔ املا کے الفاظ نوٹ کر لیں۔ آپ بھی کتاب پر اپنے ساتھ ان کی الفاظ اور جملوں کی نشاندہی کر لیں اپنے ساتھ۔ ماہی گیر، ماہی گیر۔ دوسرا لفظ ہے جھونپڑی، جھونپڑی۔ مچھلیاں، مچھلیاں۔ مگرمچھ، مگرمچھ۔ کیکڑے، کیکڑے۔ کچھوے، کچھوے۔ یہ 6 الفاظ ہیں اور یہ 6 جو ہے یہ اسم بھی ہیں۔ آپ دیکھیں ماہی گیر یہ بھی نام ہے، جھونپڑی بھی نام ہے، مچھلیاں، مگرمچھ، کیکڑے اور کچھوے یہ اسم بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جملہ دیکھیں، وہ چپ چاپ دروازے کے پاس بیٹھا تھا، وہ چپ چاپ دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 99 کی طرف۔ صفحہ نمبر 99 پر جملے ہیں، کئی دن گزر گئے اور کوئی کچھوا اس کے جال میں نہ پھنسا۔ کئی دن گزر گئے اور کوئی کچھوا اس کے جال میں نہ پھنسا۔ تیسرا جملہ دیکھیں، یکایک باریک سی آواز ماہی گیر کے کان میں آئی، یکایک باریک سی آواز ماہی گیر کے کان میں آئی۔ صفحہ نمبر 100 پر دیکھیں، 7واں لفظ ہے اداس، اداس، اداس۔ 8واں لفظ ہے پہنچتے، 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 پہنچتے۔ اب صفحہ نمبر 101 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 101 پر دیکھیں، جملہ ہے، اس میں تیرنے کی ہمت نہیں تھی، اس میں تیرنے کی ہمت نہیں تھی۔ 9واں لفظ ہے جھپٹ، جھپٹ، جھپٹ۔ اب صفحہ نمبر 102 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 102 پر ہے آخری لفظ واقعہ، 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 قصہ، کہانی۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے، سچ ہے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، سچ ہے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہاں پر آ کر ہمارے 5 جملے اور 10 الفاظ کی نشاندہی جو ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب باقاعدہ اپنے گھر کا کام جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے، سبق احسان کا بدلہ احسان کی املا کی مشق کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ اپنی کاپیاں ریڈی رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔